اسلام نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم صحت مند رہیں اور اپنے بچوں کو بھی صحت مند رکھیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ، کہ طاقتور ایمان والا اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے کمزور ایمان والے سے۔ لہذا ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا اور اپنی صحت کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اپنے بچوں کی صحت کی فکر رکھنا اور اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ آج کل تعلیم کے لیے امت کے بچے ایک روبوٹ کی طرح ہو چکے ہیں، ان کو روبوٹ کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ صبح 4-5 کلو وزن بیگ ان کے ساتھ میں بھیجا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں پھر ان کے مختلف ٹیوشن ہوتے ہیں، پھر عشاء تک ان کے مکتب ہوتے ہیں، پھر آتے ہیں اور ہوم ورک یا اسکول پروجیکٹ، پھر آن لائن گیمز کے ساتھ ہی بچوں کا پوری رات گزر جاتی ہے، پھر دیر رات تک سونا اور دوسرے دن جلدی اٹھنا، پھر وہی ڈیلی روٹیشن۔ نہ اسکول میں گراؤنڈ ہے، نہ گیمز اسپورٹس کے لیے کوئی پیریڈ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی لنچ کے بعد آرام، جس کو ہم قیلولہ بھی کہتے ہیں، جو سنت ہے، اور آج کل چائنا کے اندر بھی پاور نیپ کے نام سے اس طرح کو جو ہے اس چیز کو اختیار کیا گیا ہے، اور بچوں کو سلایا جاتا ہے باضابطہ دوپہر کے کھانے کے بعد میں، کیونکہ دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لینا انسان کو پھر سے تر و تازہ اور تازہ دم کر دیتا ہے۔ تو یہ سب نہ ہونے کی وجہ سے آج کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ماحول کے اندر بچوں کے اندر اسٹریس ہے، تھکاوٹ ہے، بچوں کی مینٹل اور فزیکل گروتھ صحیح نہیں ہو پا رہی ہے، اور یہ بچے کبھی اسکول پیریڈز میں سو جاتے ہیں، تو کبھی اسکول کے آٹو میں، تو کبھی مکتب میں، ہر جگہ وہ اپنی نیند پوری کرنے کے بہانے یا کھیلنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے، کیونکہ ہم نے ان کو کوئی کھیلنے کا یا سونے کا وقت متعین کیا ہوا نہیں ہے۔ بچوں کو سیلف مینجمنٹ کی عادت نہیں ہوتی، ہمیں مینجمنٹ ان کو کرنا پڑتا ہے، ان کو بنا کے دینا پڑتا ہے، سارا انتظام ان کو کر کے دینا پڑتا ہے، ٹائم ٹیبل ہمیں بنا کے دینا پڑتا ہے۔ تو تعلیم کے لیے تو ٹائم بہت استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن بچے تعلیم کو بھی کھیل بنا رہے اور تعلیم کے اوقات میں بھی کھیل رہے، جس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، کھیلنے کا کوئی موقع نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچے جو ہے آن لائن گیمز میں مصروف ہو رہے ہیں، اور آن لائن گیم کی وجہ سے بچوں کے اندر لڑائی جھگڑا، جوابات دینا، بڑوں کی بدتمیزی کرنا، بڑوں کے ساتھ میں بدتمیزی کرنا، اور پھر آن لائن گیمز میں اس طرح منہمک ہو جاتے ہیں، اس طرح مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان کو پھر آزو بازو کوئی بھی نظر نہیں آتا، حقیقی دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر انہی گیم کی وجہ سے چھوٹی سی چھوٹی عمر میں بچوں کو چشمہ لگ جا رہا ہے، بڑے بڑے نمبر کے چشمے لگ رہے ہیں، بچوں کی ہیلتھ خراب ہو رہی ہے، کہ اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ عام طور پر اسکول جاتے وقت ناشتے میں بھی جو ہے میگی، نوڈلز، یا پھر ہوٹل کے آئٹمز، یا پھر برگر وغیرہ، کوئی بھی ایسی چیزیں جو ہے اس کو کھلائے جا رہے ہیں، اور یہی بچے کی غذا ہو جا رہی۔ حد تو یہ ہے کہ بعض ماں باپ ناشتہ تو خود بناتے نہیں ہیں اور ہیلتھی ناشتہ دیتے بھی نہیں ہیں بچوں کو، اور پھر دوپہر میں بھی ان کو جو ہے دوشا اڈلی پر ہی گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ بہت ایسی چیزیں ہیں، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، ورنہ ہماری آنے والی نسلیں اپاہج ہو جائیں گی، کسی کام کے قابل نہیں رہیں گی۔ اسکول میں یا بستی میں گراؤنڈ ہونا، لیڈرز سے بات کریں، اسکول انتظامیہ سے بات کریں، جس میں بچے کھیلیں، پی ٹی سر کا ہونا ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے بھی ضروری ہے، ہر اسکول کے اندر ان کو کھلانا، اور ان کے ساتھ میں کچھ اچھی طریقے سے فزیکل گیم ہو، جس کے اندر بچے اچھلیں کودیں، ان کا پسینہ نکلے، ورزش ہو، کچھ اچھی جو ہے مارشل آرٹس جو ہے وہ سکھائے جائے بچوں کو۔ اسکول کے وقت میں جو ہے پرائمری جو کلاسز ہوتے ہیں، اس پرائمری کلاسز کو تو ہاف ڈے ہی کر دینا چاہیے، چھوٹے بچوں کو زیادہ بوجھ برداشت نہیں ہوتا، اور اسی طرح والدین اسمارٹ فون بچوں کو ہرگز نہ دیں، اور اچھی غذا ناشتہ وغیرہ کا انتظام ان کو کریں۔ سلیپ مینجمنٹ کے لیے بچے کم سے کم 8 گھنٹے رات کو ضرور سوئیں، اور مکتب والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ ہفتے میں کم سے کم ایک آدھ دن اس طرح سے گیمز وغیرہ کے لیے کچھ ان کے لیے بھاگ دوڑ کا انتظام کرے، کچھ ان کے لیے کھیلنے کودنے کا، جس سے وہ بچے مکتب میں شوق سے آئیں، اس کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام کرے۔ اصل میں مکتب میں وقت ہی بہت تھوڑا ہوتا ہے، بالکل تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں،
تو روزانہ تو وقت نہیں نکالا جا سکتا، لیکن ہفتے میں کوئی ایک آدھ ٹائم نکالنا چاہیے، اور بچوں کو صحت کی حفاظت سکھانا چاہیے، یہ بھی ایک ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں ہماری صحت اور ہمارے نسلوں کی صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔